تو ہمارے ساتھ ایک لدھیانہ کے امام صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے کہ جو آج کے حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے جو بریلویوں کے جو تاج الشریعہ کے شہزادے ہیں ان کو بھی گرفتاری ہوئی ہے، اس کے بعد میں بریلی میں بھی کافی چیزیں چل رہی ہیں، اتراکھنڈ میں کافی چیزیں چل رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہنا یہی ہے تمام دیش کے باشندوں کو کہ آج جس طرح کے ماحول کریٹ کیے جا رہے ہیں، بڑا ہی اس ماحول کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ ہم یہی مطالبہ کریں گے اور یہی اللہ کی مقدس بارگاہ سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہوں یا پریسیڈنٹ ہو یا جو بھی بڑے عہدیدار ہیں، ان سے یہی امید ہے کہ وہ جس مالک پر ان کا ایمان ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، ہر بندے کا اس ذات پر ایمان ہے۔ یہ تو اس میں کسی کا بھی کوئی شک نہیں ہے کوئی ذات جو اس کائنات کا چلاتا ہے، اور ہر ایک کو مرنا ہے اور اس کے حضور اس کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ جیسا کہ ہر کتابوں میں ان چیزوں کا ذکر ہے، لیکن ہم قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تم ایک ذرہ برابر بھی تم جو خیر کرتے ہو، بھلائی کرتے ہو، اچھائی کرتے ہو، اسے بھی تم کل قیامت کے دن ضرور دیکھو گے، اور ایک ذرہ برابر بھی اگر برائی کرتے ہو تو اسے بھی کل قیامت کے دن ضرور دیکھو گے۔ جو بیان آئے تھے، جو امام صاحب کے جو بیان آئے تھے، اس کے بعد میں جیل بھرو آندولن کیے گئے، کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ اور دوسری جگہ ہمارے رب نے یوں فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ تو الغرض ہو سکتا ہے ہر ایک کا الگ مذہب ہے، ہر ایک کی الگ کلچر ہے، سوسائٹی ہے، بڑے ہی ایشو، بڑے معاملات ہیں، میں ان کو کلیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور نہ اتنی میرے اندر کوئی ایبیلٹی ہے اور اتنی قابلیت ہے کہ میں ان سب باتوں پر گفتگو کروں۔ المختصر شارٹ کٹ میں یہ بتانا چاہوں گا دیش کے پورے باشندے کو کہ ہر کوئی ایک ذات سپر پاور پر ایمان رکھتا ہے، اس کو مرنے کے بعد ان کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں ہر ایک کو حاضر ہونا ہے اور ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ لہٰذا چاہے وہ دیش کا پریسیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، سی ایم ہو، یا جو بھی عہدیدار ہیں، ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ جو ماحول دیش میں کریٹ کیے جا رہے ہیں اور ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی آپس میں لڑنے اور جھگڑنے کی باتیں کرتا ہے، نفرت پھیلا رہا ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے نفرت پھیلا رہے ہیں، کچھ ادھر سے بھی، ایسا بھی ہو رہا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ آپ بڑے عہدیدار ہیں، بڑے پڑھے لکھے قابل ہیں، اسی لیے دیش کے باشندوں نے آپ کو پرائم منسٹر بنایا ہے، پریسیڈنٹ بنایا ہے، اور تمام عہدیدار جو بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے سپورٹ اور تعاون ہی سے ہی وہ اس خاص ایک مقام پر پہنچے ہیں، اور یہ اس کا اسٹیٹس مقام پر پہنچے، اور اس میں ہم سب کے خالق و مالک اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ چاہے آپ جسے بھی خالق مانتے ہوں، ہم انہی کا واسطہ دے کر آپ سے کہیں گے کہ ملک میں آپ پرامن ماحول پیدا کریں، آپ لوگوں کو سمیٹیں، جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہیں پیار سے، محبت سے سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ ہم سب کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ نے کہا ہے ہم سب کے ساتھ ہیں اور تو آپ سب کو دیکھیں، ہاں یہ نہیں سمجھے کہ میں ہندو کیٹیگری سے ہوں، وہ مسلم کیٹیگری سے ہے تو آپ صرف اپنی کیٹیگری کی باتیں کریں، کوئی مسلم کیٹیگری سے ہے تو وہ صرف مسلم کیٹیگری کی بات کریں، نہیں۔ آپ ایک نیتا ہیں، لیڈر ہے، تو آپ کا کرتویہ یہ ہونا چاہیے، آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو انصاف کی نظر سے دیکھے، ایک نظر سے دیکھے، ہر ایک کو انصاف دلائے، کسی کے ساتھ ظلم و تشدد نہ کرے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر بھی ظلم و تشدد کر رہے ہیں، ون سیکنڈ میں بتانا چاہوں گا، ذرہ برابر بھی ظلم و ستم کر رہے ہیں تو خیر یہ آپ کا وہم و گمان میں ہوگا کہ میری جیت ہو جائے گی، میری باہ باہی ہوگی، لوگ میری تعریف کریں گے اور میری کرسی، میری حکومت برقرار رہے گی، نہیں۔ فرعون آیا، نمرود آیا، شداد آیا، بڑے بڑے بادشاہ جو پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، ہر ایک کو خالی ہاتھ دنیا سے جانا پڑا،
اور بول بالا انہی کا ہے آج، مرنے کے بعد سینکڑوں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، آج ڈنکا انہی کا بجتا ہے، نام انہی کا ہے جو عدل و انصاف کے علم بردار تھے، جو انصاف کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے تھے، مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ آج انہی کا نام لوگوں کی زبان پہ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ حاضر ہوتے ہیں، انہیں دعائیں دیتے ہیں، تاریخ انہیں سلام کرتی ہے اور رہتی دنیا تو انہیں سلام کرتی رہے گی۔ تو ایسی مثال بنے۔ میں تمام قوم کے باشندوں سے اور قوم کے خاص طور سے قوم کے لیڈروں سے میں یہی کہنا چاہوں گا، بس اور زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تشدد کر کے اور میں اپنی پاور کا، بیجا پاور کا استعمال کر کے میں صرف اپنے سمودائے اور اپنے مذہب کو بڑھاوا دے دوں گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا ہے۔ ہوگا وہی جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی قوم کے ساتھ ابھی جو آپ کی جات ہے، کیا مسلمانوں کے ساتھ میں سیدھا اسپشٹ کہتا ہوں کہ یار ناانصافی ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ کہیں نہ کہیں میں کہوں گا کہ ہاں ناانصافی ہو رہا ہے۔ ہمارے ہی لوگوں میں سے، ہماری قوم کے مسلم کے کچھ لیڈر کہیں نہیں ناانصافی نہیں ہو رہا ہے، تو کن کن باتوں کو سمجھا جائے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ میری باتیں نہیں سن، میں تو ایک عام آدمی ہوں، کوئی دوسرا کہے گا میں امام صاحب ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں ناانصافی ہو رہی ہے، کل ہو کے دوسرا امام صاحب کہے گا ارے کیسے کہہ دیا مولانا صاحب ناانصافی ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں ناانصافی ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جہاں بھائی صاحب سن لیں، تو میں کن کن باتوں کو سنا جاؤں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا محاسبہ خود کیجئے۔ جو لیڈر ہیں، جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جو قابل ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں یا جس پہ آپ کا ایمان ہے، آپ جانتے ہیں مرنا ہے، آپ اپنا محاسبہ کیجئے، آپ اپنا تجزیہ کیجئے، آپ اپنے آپ پہ غور کیجئے، اپنے گریبان میں دیکھیے کہ ہاں یار کہیں ہم سے غلط تو نہیں ہو رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ، کہیں میں لیڈر بنا ہوں، پرائم منسٹر بنا ہوں، پریسیڈنٹ بنا ہوں، سی ایم بنا ہوں، میں فلاں ہوں، ڈھکانا ہوں، جو بھی ہیں آپ یہ دیکھیے کہیں نہ کہیں آپ سے کچھ غلط تو نہیں ہو رہی ہے، آپ سے چوک تو نہیں ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک عام آدمی سے جس طرح سوال ہوگا مرنے کے بعد قیامت میں، تو آپ سمجھ سکے جو ذمہ دار آدمی اس سے کس قدر سوال ہوگا۔ لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں آپ لیڈر ہیں، آپ قوم کے پیشوا ہیں، آپ قوم کے رہنما ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کو پریشان نہ کریں، عدل و انصاف سے کام لیں، آپ خود اپنا محاسبہ کریں۔ کون کیا کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں جو ماحول دیکھ رہا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے نا، ارے بھائی کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے نا، تو تب تو آج پورے ہندوستان میں افراتفری کا ماحول ہے، آج پورے ہندوستان میں بے چینی ہے، چاہے بھلے ہی مسلم معاشرے میں زیادہ بے چینی ہو، غیر مسلموں میں بھی تو بے چینی ہے۔ کیوں بے چینی ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا، جن کی 20 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر جن کی حکومت ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ملک عدل و انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، لہٰذا عدل و انصاف کو برقرار رکھا جائے۔ آج سے پہلے جو بھی لیڈر تھے، پرائم منسٹر تھے، پریسیڈنٹ تھے، جو بھی تھے، آخر جو آج افراتفری کا ماحول دکھا جا رہا ہے، آج جو پورے ہندوستان میں آج جو بے چینی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے، اس سے پہلے نہ دیکھا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے نہ دیکھا جائے گا۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیڈروں کو گرفتاری کو لے کے کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی گرفتاری کو لے کر میں کیا کہوں، یہ تو میں ابھی تو بتایا، میں اس سے پہلے بتا ہی تو دیا۔ اس کے بعد میں جو جیل بھرو آندولن ہوا، آپ کے جو بھی ہے بریلیوں کے بڑے امام ہیں، ان کی طرف سے جو جیل بھرو آندولن کے لیے لوگوں کو لے کے سڑکوں پہ نکلا گیا، اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیل بھرو آندولن جو چلائی گئی، سپورٹ میں ہیں یا خلاف میں؟ میں اس کے نہ سپورٹ میں ہوں نہ خلاف میں ہوں، کیونکہ میں جو ہے ایک عام آدمی کی حیثیت سے بول رہا ہوں، نہ میں کوئی ذمہ دار ویکتی ہوں، لہٰذا میں سپورٹ میں کیسے کہہ دوں میں سپورٹ میں اور کیسے کہہ دوں میں خلاف ہوں۔ میں اس پر ہر ایک انسان کی ایک سوچ تو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے سوچ ہوتی ہے نا، تو کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے نا۔ یہ جیل بھرو آندولن جو چلائی گئی ہے، تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایسا احساس ہو رہا ہے کہ بھائی جب بے گناہوں کو آپ جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ٹھوس رہے ہو، بیجا آپ ان پہ ظلم و تشدد کر رہے ہو، بیجا آپ کورٹ کچہری کے دورے لگوا رہے ہو، تو پھر ہمیں بھی پکڑ لو، پھر ہمیں بھی پکڑ لو، ہمیں بھی جیل میں، یہ کہنے کا مطلب ہے جی۔ لیکن آج تو کیا ہے، میڈیا کا ایسا دور ہے، ہر کوئی حکومت اور پیسے کی لالچ اور شہرت کی لالچ میں آج ہر کوئی باتیں کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہر کوئی، چاہے وہ
किसी धर्म से हो, हाँ आपका ईमान है एक ज़ात पर, चाहे वो आप अपनी ज़ुबानों में जो भी कहते हो, लेकिन कोई एक ज़ात है ना जो इस कायनात को चला रहा है, ठीक है। हमारा मानना है मेरा रब इस कायनात को चला रहा है, ठीक है। आपको कुर्सी दी गई है, आपको पावर दी गई है, ताकत दी गई है, तो उसका बेजा इस्तेमाल न करें, सबों के दरमियान अदल व इंसाफ से काम ले, और आप ये देखें कि रब देख रहा है। आपका ताल्लुकात बरेली शरीफ से है? बिल्कुल बरेली शरीफ से है मेरा ताल्लुक। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा एक जो है आजकल जो जितने भी इमाम हैं, जितने भी जो कौम के लीडर हैं, वो आगे आके एक बात कह रहे हैं कि सुन्नी, सिया, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी सबको एक साथ में आना चाहिए। कैसे देखते हैं आप एक इमाम हैं? देखो भाई साहब, इस चीज़ के बारे में तो आप बोल सकते हैं क्योंकि आम लोगों को नहीं पता है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सोहराब। मोहम्मद सोहराब साहब, ठीक है। तो आप मोहम्मद सोहराब साहब हैं। मेरा मानना है कि ये जो मकतबा फ़िक्र है, ये एक बात की डिस्कस है। हम सबसे पहले हम अल्लाह के बंदे हैं और इंसान हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसान इस हैसियत से हम अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है। और इंसानियत जब ही बरकरार रह सकती है जब हम हर छोटी छोटी अच्छाइयों पर अमल करें, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि बड़ी बड़ी अच्छाई पर मतलब छोटी छोटी अच्छाइयों को छोड़ दे, नहीं, छोटी छोटी अच्छाइयों को भी छोड़ने से मुआशरे में बुराई आएगी। यहाँ तो हम बड़ी बड़ी अच्छाइयों को छोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं, तो छोटी छोटी अच्छाई कहाँ से करेंगे? कहने का मतलब कि हम इंसान हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं और सब है अल्लाह के बंदे, ठीक है। वो अलग बात है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई अपने नज़रिए से मानता है, कोई अपने मजहबी किताब के हिसाब से मानता है। हम कुरान और हदीस के हिसाब से अपने रब पर ईमान रखते हैं। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा बादशाह, सबसे बड़ी हुकूमत किसी और की नहीं, वो रब की हुकूमत है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुकूमत है। जाते हुए लोगों को सभी देशवासियों को, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी कौम से हो, एक क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि भाई अदल इंसाफ कायम करें, आप भाईचारगी पैदा करें। आज चले जो हुकूमतें चल रही हैं, इनसे पहले जो हुकूमतें थी उसमें कितना अमन और शांति था। मैं अपने गाँव की बात करूँ, मेरे गाँव में तकरीबन 90% गैर मुस्लिम हैं, लेकिन इतने भाईचारगी से लोग रहते हैं, इतनी मोहब्बत से रहते हैं, इतने मिलजुल कर रहते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आखिर वो नज़रिया कहाँ गया? आखिर वो मिलाप, वो मोहब्बत, इत्तेहाद कहाँ गया? ये सबको भंग करने की साजिशें कौन लोग कर रहे हैं? आखिर ये साजिशें, ये भंग करने के अमन चैन को जो बर्बाद किया हुआ है लोगों ने, कि कौन किए हुए हैं? ये वही झूठे अलमबरदार, वही झूठे लीडर लोग हैं जो कर रहे हैं। मैं किसी लीडर का नाम नहीं लेता, मेरा झूठे खुद समझ जाएंगे, वो खुद समझ जाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा भाई साहब, जो झूठे लीडर हैं वो खुद समझ रहे हैं। कोई समझे ना समझे, मेरा रब देख रहा है। वो आज न कल वो मिटेगा और सफाई हस्ती से ऐसा मिटेगा कि पूछे नहीं। अगर उसका नाम भी रहेगा तो नाम लेकर उसे गालियां दी जाएंगी। जैसे हजरत पुराने शायर हुए जिन्होंने कहा था कि सरकार चोर है, अगले दिन पुलिस पकड़ के लेगी तो बोले हमने ये थोड़ी बोला सरकार कहाँ की चोर है। अब वो बातें करेंगे, जो झूठा है वो खुद पता चल जाएगा। तो ये लुधियाना के जो इमाम साहब थे, इनसे हमारी काफ़ी बातचीत हुई। और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जो आज का दौर है जरूर बताएं कि किस तरीके से माहौल होना चाहिए और किस तरीके से माहौल को है जो जानबूझ के प्लांटेड करके जो बदला जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हिदायत की तौफीक अता फरमाए। ठीक है।